السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ایک حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی قسط میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ آپ کی ہدایت پر مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ زیادہ تر مسلمان مدینے سے چلے گئے۔ اللہ کا جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا کہہ کر اور لوگوں کی ان کی امانتیں واپس کرنے کی تاکید کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ جب کفار قریش نے دیکھا کہ حضرت علی آپ کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ آپ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی اور سراقہ نامی ایک شخص کو ساتھ لیا جو قدموں کے نشان کی پہچان رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ 3 دن گزرنے کے بعد کفار قریش مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے۔ تب آپ نے سفر آگے شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے 2 اونٹیاں لانے کو کہا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن ارقد کو بھی بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پہ طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار سور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسما اور عامر بن فہیدہ بھی تھے۔ پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارقد بھی تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی 2 اونٹنیاں اور اپنی 1 اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پہ آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول اس پر سواری فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا گوارا کب تھا؟ فرمایا، میں اس کی رقم دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یہ آپ کی ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی قیمت پر لوں گا۔ ابوبکر صدیق کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان تیار کیا۔ گھر سے وہ ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پہ رکھنا تھا، مگر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہیں تھا، اس لیے پریشان ہوئی کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ نطاق کو پھاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے ناشتے دان اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ نطاق اس کپڑے کو کہتے ہیں جو زمانے میں عورتیں اپنی کمر پہ باندھا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین یعنی 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ پھر آپ اور ابوبکر دونوں اونٹنیوں پہ سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن ارقد بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابوبکر نے پیچھے سے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن ارقد کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے سارے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ ان کو اس کا سخت صدمہ تھا۔ اب وہ جہاں کہیں اکٹھا ہوتے اسی کا رونا روتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ 3 آدمی میرے سامنے ہی سے گزرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی
ایک آدمی بھی تھا جو جخشم کا بیٹا تھا اور بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی کہ محمد کو پکڑنے کا فخر مجھے حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی میرے ہی دروازے پر بندھیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی اور بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد سراقہ کچھ دیر تو بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سجا کر تیار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا اور اس نے گھوڑے پر زین کس کے اسے مکے سے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی نظریں بچا کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکے سے باہر جاتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھنے پائے۔ پھر مکے سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا ٹاپے مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد کو پا لے جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے آپ کو بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ محمد کی طرف سے اپنی نظریں نہیں پھیر سکتا جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا بھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب ہی تھا کہ وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس کو ایڑ لگائی۔ اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، مگر زیادہ دیر وہ نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مروب تھا، کچھ خوفزدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا پھر سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن اور رات برابر چلتا رہا۔ راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا اور نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا، لہٰذا ابوبکر صدیق کو اب بالکل اطمینان تھا اور دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ رسول اللہ کے بارے میں اب کسی بھی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا اور دوپہر کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا، اس لیے ابوبکر صدیق کی خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرما لیں۔ چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہ وہیں جا کر اتر گئے۔ پھر جلدی سے آپ کے لیے جگہ ٹھیک کر کے بکری کی کھال بچھائی اور کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا اور اس وقت پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چر رہا تھا۔ ابوبکر صدیق نے جا کر اس سے دودھ دوہنے کو کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ پھر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ چنانچہ اچانک ابوبکر صدیق کی نظر جنوب کی طرف پڑی تو دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا تھا۔ ابوبکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا، اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا اور اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، لیکن یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی اور اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑھک کر زمین پر اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹ گیا اور ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ آثار اچھے نہیں اور میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اللہ اس سے راضی نہیں۔ چنانچہ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جوشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ باتیں کروں گا، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ ابوبکر نے پوچھا، کہو کیا چاہتے ہو؟ سراقہ نے جواب دیا، امن کی تحریر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابوبکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے جو کچھ فرمایا ابوبکر صدیق نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکے لوٹ آیا۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ کہا۔
البتہ اب اس کو آپ سے بے حد محبت ہو گئی تھی اور بے انتہا الفت اور ہمدردی۔ چنانچہ اگر وہ دیکھتا کہ کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے وہ بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوششیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ تھا، پھر آپ سے دوری کا صدمہ، اس لیے وہاں کی ایک ایک چیز انہیں کاٹنے لگی اور ذات گرامی کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اب وہ بے قرار رہتے اور آپ سے جا ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی وہ مکے سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ سے جا ملنے کے شوق میں وہ پیدل ہی چل پڑے اور بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ سبحان اللہ، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے وہ اور کتنی نیک طبیعت تھی ان کی۔ اس زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل۔ کتنی بلند تھی ان کی ہمت اور کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا لق و دق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سائے کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کی چنگاریاں، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول اللہ کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے اور رات دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی اور ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور مخلص دوستوں کی ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے اور چلنے کی طاقت نہ رہی، لیکن حوصلے بھی جوان تھے۔ ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے لیے جا رہی تھی اور ان کے پیر خون میں نہائے ہوئے، پیر تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں اور تکان سے چور جسم کو کچھ آرام دے دیں۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے۔ مدینے کے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی اور عالیہ اور قبا کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے۔ رسول اللہ ان کے مہمان ہوئے اور 14 دن وہیں ٹھہرے رہے۔ وہاں کے دوران قیام میں خود دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد بھی ڈالی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں پر حضرت علی کی آپ سے ملاقات بھی ہوئی اور پھر چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا۔ اب خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، ایک ہی ساتھ 3 خوشیاں اکٹھا تھیں، ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی اور پھر جانثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا، ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوشی سے اچھل رہے تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے، اور سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہمہ ہمی تھی، ہر طرف آپ کی آمد تھی، سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھر رہے تھے پیارے نبی آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح تڑکے ہی شہر سے باہر نکل جاتے اور بےتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہروں آپ کا راستہ دیکھتے رہتے اور پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک اونچے ٹیلے سے ایک آواز بلند ہوئی اور ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہو اٹھا اور سب کے دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگے۔ مردوں کے سینے خوشی سے امنڈ آئے اور بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں ہی کی طرح بےتابی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان محمد کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے اور ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے۔
ہر سو ایک عجیب دھوم دھام اور چہل پہل ہے، کیوں؟ محمد آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا اور اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، فوراً سمجھ گیا یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے، اور خوشی سے پکار اٹھا، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بے تابانہ گھروں سے بہر استقبال نکل آئے۔ اکثر لوگ آپ کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں محبت اور شوق کا ایک سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ کھجور کے درخت کے نیچے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بےتاب تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا، راستے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ بنی سالم کے محلے میں تھے، اس لیے جمعے کی نماز آپ نے یہیں ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین پر جس نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جبکہ وطن نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار بھی ہتھیار سچ سچ کر آئے۔ اس طرح قبا سے مدینے تک آپ کے دونوں طرف جان نثاروں کی قطاریں تھیں۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی قسمیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔